السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور تمام کائنات کے درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور مزید آپ کے منتخب اصحاب کرام پر۔ ناظرین کرام، مبلغ ولایت چینل کے توسط سے جنت البقیع کے حوالے سے نشر ہونے والے پروگراموں میں یہ آخری مرحلہ ہے اور آخری پروگرام ہے، جس میں ہم ایک بہت ہی اہم سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم نے جنت البقیع کی عظمت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ دوسرے پروگرام میں جنت البقیع قبرستان میں جو اسلامی مقدس شخصیات ہیں اور ذوات ہیں جو اس میں دفن ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور آج کے اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ جو بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے اور بہت اہم موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کریں، اور وہ یہ ہے کہ جب اتنا اہم قبرستان ہے، اتنی زیادہ روایات، تاکیدات اور حضور کے ارشادات و فرمودات ہیں، اور بہت زیادہ منتخب اور برجستہ اور مقدس شخصیات اس قبرستان میں دفن ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ آل سعود و یہود اور ان وہابیوں نے اتنے مقدس قبرستان کو مسمار کیا، تاراج کیا؟ آخر کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر اس قبرستان کو مسمار کیا؟ ان تمام تر وجوہات، اسباب اور عوامل کو ہم جاننے کے لیے حاضر ہیں یہاں پر، اور ہماری اس اسٹوڈیو میں، اس چینل کے توسط سے اس پروگرام میں ہمارے مہمان عالم دین حاضر ہیں، عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولوی صاحب قبلہ۔ ہم قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ، آپ کا اس پروگرام میں بہت زیادہ خیر مقدم ہے، اور جنت البقیع میں جو شخصیات دفن ہوئی ہیں، پھر آخر کیا وجہ تھی کہ آل سعود و یہود نے اس مقدس قبرستان کو مسمار اور تاراج کیا؟ ہم اور ہمارے ناظرین اس چینل کے توسط سے ان تمام اسباب اور عوامل کو جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعن اللہ اعداءهم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجری محترم نے جو سوال کیا ہے وہ بھی ایک بنیادی اور بہت اہم سوال ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جب ہم انہدام جنت البقیع کے اسباب اور وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مذہبی اور فقہی طور پر تو اس عظیم قبرستان کو وہابی فکر نے منہدم کیا ہے۔ جب ہم حکومتی طور پہ دیکھتے ہیں یا سیاسی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسرا نام نظر آتا ہے، اور وہ آل سعود ہیں جنہوں نے اس قبرستان کو منہدم کرنے میں پورا حصہ لیا ہے۔ لیکن جب ہم واقعی اور باطنی اور اصلی طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ دشمنان اسلام کی سازش کے تحت منہدم ہوا ہے۔ یہ 3 عوامل ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی اس قبرستان کے انہدام میں فقہی طور پر محمد بن عبد الوہاب اور اس کے ہم فکر افراد ہیں، اور حب حکومت کے تحت آل سعود نے بھی اپنے شوم مقاصد حاصل کرنے کے لیے پوری شرکت اپنی اس میں درج کی ہے، اور پوری طاقت، پورے زور کا استعمال کیا ہے تاکہ اس قبرستان کو منہدم کیا جا سکے۔ اور سیاسی طور پر یا دشمنی اور عداوت کے طور پر دشمنان اسلام نے پورا سپورٹ کیا ہے تاکہ اس عظیم قبرستان کو ڈھایا جا سکے، منہدم کیا جا سکے۔ قبلہ، یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقت میں حقیقی مسلمان ہو تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کا ایک عظیم قبرستان جو ہے وہ مسمار کیا جائے، یعنی مسلمان کی یہ کوشش نہیں ہو سکتی، کافروں کی اور یہودی فکر کی ہی یہ کوشش ہو سکتی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ دشمنان اسلام نے اپنی اسلام سے دشمنی نکالنے کے لیے یا اس کے فروغ کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے، لیکن یہ کام اسلامی قالب میں کیا گیا ہے۔ براہ راست دشمن اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اسلام اور امت مسلمہ کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا اس نے ایک فرقے کو
فرقے کو گویا پالا پوسا اور اسلام کے قالب میں ڈھال کے یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ وہابیت جب ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر ایک اسلامی فرقہ ہے، لیکن حقیقت میں اسلامی فرقہ نہیں ہے، اسلامی قالب میں ڈھال کے اسے پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ بوڑھے استعمار انگلستان کے شوم مقاصد کو پورا کر سکے۔ اس کی فکر، وہابیت کی فکر اسلامی فکر نہیں ہے، اس کے عقائد اسلامی عقائد نہیں ہے، صرف ان پر روغن اسلام کا چڑھایا گیا ہے، اسلامی قالب میں انہیں پیش کیا گیا ہے، ورنہ اس فرقے کو دراصل اسلام دشمن طاقتوں نے، جنہیں ہم یہودیوں سے تعبیر کر سکتے ہیں یا انگریزوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، انہوں نے اسی لیے پالا پوسا ہے تاکہ اس کی آڑ میں اپنے مقاصد کو وہ حاصل کر سکیں، اور ان کے تمام مقاصد اسلام کے خلاف ہیں۔ وہ انہیں اسلام کا فروغ نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی وسعت نہیں دیکھی جاتی، چونکہ اسلام حقیقی تعلیمات پہ مشتمل ہے، عقلی تعلیمات پہ مشتمل ہے، شعور اور فکر سے بہت ہم آہنگ ہے اسلام کے تعلیمات۔ ان چیزوں سے ڈر کے دشمنان اسلام نے طرح طرح سے اسلام کی ترقی کو، اس کے نفوذ کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ ائمہ طاہرین کے بعد یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ کا ویسا ہی اثر و رسوخ امت مسلمہ میں قائم ہے جیسا حضور کی حیات میں تھا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب جو حضور کی لائی ہوئی ہمارے درمیان زندہ جاوید کی حیثیت سے آج بھی موجود ہے، حضور کی سنت ہمارے درمیان میں موجود ہے، حضور کے تربیت یافتہ شاگرد کہا جائے یا مسلمان کہا جائے، ان میں سے سینہ بسینہ جو علوم منتقل ہوئے ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار منتقل ہوا ہے، ایسی شخصیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور بہت بڑا سبب جو اسلام کی بقا کا ہے اور اسلامی حرارت کو جو مسلمانوں کے دلوں میں زندہ کیے ہوئے ہے، وہ معصومین کے مزارات ہیں۔ جب ہم ان مزارات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کی شخصیت یاد آ جاتی ہے، پوری سیرت رسول اللہ کی ہمارے درمیان مجسم ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہمیں جو حضور کی ذات سے فیض پہنچتا تھا، وہی فیض ہمیں حضور کے روضے کو دیکھ کے پہنچتا ہے۔ ہماری اسلامی قوت جوان ہو جاتی ہے، ہمارے خون میں اسلامی حرارت اور غیرت پیدا ہو جاتی ہے مزار رسول کو دیکھنے کے بعد یا ائمہ طاہرین کے مزارات کو دیکھنے کے بعد۔ اصلاً جب کوئی مسلمان ان مزارات میں داخل ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پہ چینج ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے رخ موڑ کے وہ صرف اللہ کے رسول، ائمہ طاہرین، دین، قرآن، ان سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ مزارات معصومین جو ہیں، یہ اسلام کی وسعت میں، اسلام کے نفوذ میں، اسلام کے رسوخ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام سے برداشت نہیں ہو سکا، لہٰذا انہوں نے ایک ایسے فرقے کو پالا پوسا جو ان کے مقاصد کو شوم البتہ منحوس مقاصد کو پورا کر سکے، اور اس فرقے کا نام وہابیت ہے۔ یہ ہمارا ایسا دعویٰ نہیں ہے جو بلا دلیل کے ہو، بلا ثبوت کے ہو، یا ہم اس کے لیے اسے ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے دلیلیں پیش کریں جو ہمارے قرآن سے متعلق ہوں یا ہماری روایات سے متعلق ہوں یا ہمارے تجربے سے متعلق ہوں۔ خواہ اس دعوے کو ہم زبردستی عقلی طور پہ ثبوت کے مرحلے تک پہنچائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ قوی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس فرقے کو پروان چڑھایا ہے، پالا پوسا ہے، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے۔ ہمفرے جو انگلستان کا ایک بہت معروف جاسوس ہے، اس نے اپنی مخصوص یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ہم نے وہابی فرقے کو کیوں تاسیس کیا ہے، کن مقاصد کے لیے ہم اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے۔ پھر آل سعود کو چونکہ اپنی حکومت چلانا تھی اور ان کی حکومت حب اقتدار کا نتیجہ تھی، وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، آزاد حکومت تشکیل دینا چاہتے تھے، ہوا و ہوس کی بنیاد پہ حکومت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسلام اگر نافذ ہو تو ان کی حکومت نہیں چل سکتی تھی، چونکہ وہ سیرت رسول پہ عمل نہیں کر سکتے تھے، سیرت ائمہ طاہرین پہ نہیں چل سکتے تھے، قرآن کی تعلیمات کے زیر سایہ وہ اپنی حکومت کو نہیں چلا سکتے تھے۔ انہیں ایک حکومت ایسی چاہیے تھی جو ان کی منمانی جس میں ہو سکے، ان کے ہوا و ہوس کے مطابق چل سکے، لہٰذا انہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ اسلام ہماری راہ میں آڑے نہ آئے۔ انہوں نے بھی اس فکر کا اور اس فرقے کا استقبال کیا۔ ان دونوں طاقتوں نے سپورٹ کیا اور وہابیت کو پھیلایا، اور وہابیت انہی افکار کے ساتھ آگے بڑھی، اور جو
ایسی چیزیں تھیں جو دشمنان اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتی تھیں اور اسلام کی مزید توسیع کا سبب بن سکتی تھیں، ترقی کا سبب بن سکتی تھی، انہوں نے پلان اور منصوبہ بنایا ان چیزوں کو درمیان سے ہٹایا جائے۔ اس لیے جنت البقیع سے انہوں نے شروعات کی۔ جنت البقیع پہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حملہ کیا گیا ہے، صرف جنت البقیع تک یہ حملہ محدود نہیں ہے، کربلا معلیٰ پہ بھی چڑھائی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے روضہ رسول کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ تیار کیا جا چکا تھا، لیکن جنت البقیع کو جب منہدم کیا ہے تو امت مسلمہ چراغ پا ہو گئی، اور امت مسلمہ کی غیرت نے جوش مارا، بہت زیادہ احتجاج ہوا، بہت زیادہ مذمت ہوئی، اور اعتراضات کا ایک طوفان تھا جو آل سعود و وہابیت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے ڈر کے روضہ رسول کے خلاف جو منصوبہ بنایا تھا اسے یہ جامع عمل نہیں پہنا سکے، ورنہ ان کی پلاننگ اور شوم منصوبہ بہت دور تک جاتا۔ کربلا معلیٰ پہ جو حملہ کیا، مزار سرکار سید الشہداء کو انہوں نے جو نقصانات پہنچائے تھے، وہ نقصانات ان کی تلافی کر دی گئی، چونکہ عراق میں زیادہ تر شیعہ مسلک کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے اسے ناکام بنا دیا، اور پھر روضہ اسی شان شوکت کے ساتھ باقی ہے۔ لیکن چونکہ یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے یہ مدینہ منورہ میں باقی ہے اور ملک سعودیہ میں واقع ہے، اور وہاں پہ جو حکومت ہے وہ وہابی فکر کی آئینہ دار ہے، گویا وہ بھی وہابیت کو فروغ دینے میں اور پروان چڑھانے میں پوری حصے دار ہے۔ اس لیے وہاں یہ ابھی تک بقیع غریب واقع ہوا ہے، آج بھی اس کی غربت باقی ہے۔ تو اس میں دراصل حب شہرت، حب اقتدار اور عداوت، یہ تمام عوامل ہیں جو جنت البقیع کی تاراجی کا سبب بنے ہیں۔ دشمنان اسلام کا اصل نقشہ ہے جسے آل سعود اور آل عبد الوہاب نے پیادہ کیا، اس فقرے نے، اس فرقے کے افراد نے جسے جامع عمل پہنایا ہے، یہ کاملاً اسلامی مقاصد کے خلاف ہے۔ جنت البقیع ہو یا خانہ کعبہ ہو یا مزار رسول ہو یا مزار حسینی، جتنے بھی مزارات ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، جنہیں دیکھ کر امت مسلمہ میں غیرت اسلامی پیدا ہوتی ہے، اسلامی وقار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے اسلام کو آگے بڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ ان روزوں میں قرآنی تعلیمات ہیں، ائمہ کی تعلیمات ہیں، آدمی کا اسلام زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان جب روضہ رسول کا رخ کرتا ہے یا خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے یا کربلا معلیٰ کی طرف جاتا ہے، وہ سفر جو ہوتا ہے دنیا کے تمام مسافرتوں سے مختلف ہوتا ہے، اتنی معنویت، روحانی اور معنوی سفر ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کا ایسے روزوں میں، ایسے مزارات میں جانے کے بعد اسلام تازہ ہو جاتا ہے، ایمان پہ جوانی آ جاتی ہے، قوت لے کے آتا ہے آدمی۔ اکثر مسلمانوں کو دیکھا گیا جب ایسے مزارات کی زیارت کے بعد لوٹتے ہیں تو ان کا کردار ایک دم چینج ہو جاتا ہے، اسلام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، معنویت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نماز روزے اسلامی تعلیمات کا پہلے سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی مزارات بھی اسلام کی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی خطرہ تھا جسے دشمنان اسلام نے محسوس کیا ہے، وہابیت کو فقہی طور پر استعمال کیا ہے اور سیاسی طور پہ آل سعود کو استعمال کر کے اس عظیم جنایت کو انجام دیا ہے، جس سے امت مسلمہ کا دامن آج بھی داغدار ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آل سعود کے شر کو جلد از جلد ختم فرمائے اور جنت البقیع وارث اسلام، وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ ہم جنت البقیع کی تعمیر جدید کا بہت جلد مشاہدہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے مہمان عالم دین اس حوالے سے مفصل، معتبر اور نہایت ہی مفید گفتگو پیش فرما رہے تھے۔ ہم نے کافی استفادہ کیا اور یقیناً ہمارے ناظرین نے کافی استفادہ کیا ہوگا، اور واقعاً یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا عظیم اور اتنا مقدس قبرستان، جو کہ اہل بیت اطہار کی ایک مقدس یاد ہے، اور جو دشمنان اسلام ہیں، وہابی حضرات، آل سعود، ان لوگوں نے اس قبرستان کو مسمار کیا، اور ظاہر ہے اس قبرستان کے مسمار کرنے کی صورت میں جو اسلامی تقدس ہے اور جو اسلامی ذوات کا ایک احترام ہے، ان کی ایک حرمت ہے اور ان کی ایک معنویت ہے، جو ان کی ایک شخصیت ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ایک ضربہ اور ایک نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن باطل طاقتیں، باطل افکار ناکام ہو کے رہیں گی، یہ قدرت کا وعدہ ہے، اور یقیناً آج بھی دشمن ذلیل اور رسوا ہو کے رہ